جمشید صاحب، بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں سنایا جاتا؟ اب وہ فیصلہ 23 دسمبر کو سنایا جائے گا بروز سوموار۔ جی ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا توقع کی جا رہی ہے، یہ فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے یا ان کے خلاف آ رہا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہو گیا۔ دوسرا، جس طرح امریکہ سے ایک پریشر آ رہا ہے، مطلب خاص طور پر سوشل میڈیا پہ، ابھی شاید باقاعدہ تو کوئی ایسا نہیں ہوا، یا شاید ہوا تو اس کو بھی بتا دیں، تو وہ کیا ہے؟ اور خاص طور پر جو ہمارے میزائل سسٹم پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں 4 کمپنیز پہ، وہ کیوں لگائی ہیں؟ یہ کدھر جا رہا ہے معاملات؟ دیکھیں، اب نا دو چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں جی، اس کا اس سے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوئی لنک لنک نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک بات ہے، یہاں جو دو ریجنل الگ الگ سوال ہیں۔ یہاں جو ریجنل پالیٹکس ہے، اس میں جو کچھ آپ کو پتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ اس چیزوں کو امریکہ کے اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس میں ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ضرور ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی، کیونکہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، خطرہ ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو بھی تکلیف ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ پسند بالکل نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک بھی اس میزائل پروگرام میں، اور وہ بھی ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے اس طرح ڈیولپ کر رہا ہے چیزوں کو۔ تو یہ چیزیں تھیں، تو اس پر ایک پریشر پاکستان پر کی ایڈمنسٹریشن پہ، پاکستان کی حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے کہ رکیں سلو ہوں، یا آپ کے ہم اس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، یا ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ایک حصہ ہے جس کے تحت پاکستان کی حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ اور یہ لیکن یہ سلسلہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان کا جب ایٹمی پروگرام چل رہا تھا ان دنوں میں بھی اس طرح کی جو لیکن اس پرابلمز بار ایک بات تو ہے، ایک فرق تو ہے نا، ہاں۔ جو ہماری اپنی ایک سیاسی جماعت ہے وہ بھی تو ان کی زبان بول رہی ہے نا، یہ فرق تو ہے نا۔ دیکھیے، اپنی جگہ پر ہے پڑا، لیکن یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور لیکن پاکستان نے پہلے بھی اس طرح کی چیزوں سے نکلا ہے اور اب بھی نکلے گا۔ دفتر خارجہ نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایک رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمیں اس پہ افسوس ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی جو فہرستیں تھیں بغیر کسی ثبوت کے بغیر تھیں، صرف شک و شبہ پہ مبنی تھیں۔ ہم ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے اصولوں پہ سختی سے عمل درآمد ہیں، عمل پیرا ہیں۔ یہ ترجمان دفتر خارجہ کا ایک بیان آ جو گیا، آفیشلی اس کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، میرا خیال ہے نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 1، بے شک جوڑتے نہیں لوگ، لیکن میرا خیال ہے اس کا یہ بالکل الگ سینیریو ہے، اس کا تعلق بین الاقوامی، نہیں، وہ سپورٹ مل رہی ہے، بین میری بات الاقوامی نہیں اور سمجھے، علاقائی سہولت چیزیں بالکل مختلف ہیں دونوں، ہاں۔ لیکن سپورٹ مل رہی ہے امریکہ کے جو بیانیہ ہے اس کو، اب ہمارے اپنے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ سے مراد ہماری ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی اپنی چیزیں ہیں، وہ حکومت کو پریشر میں ڈالنے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ضرور کرتی ہے، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیں۔ اب دوسرا حصہ جو آپ نے سوال کیا اس کا، عمران خان صاحب کا جو 190 ملین پاؤنڈ والا، یہ ایک روایت ہے کہ آپ عدالت جب کیس مکمل سن لیتی ہے، دلائل اور چیزیں، تو اس وقت کچھ وقت ضروری نہیں ہوتا کہ اسی وقت پہلے سے فیصلہ بنا کے بیٹھی ہو۔ آپ نے اپنے گواہوں کے بیان لے لیے، مطمئن ہو گئے، دونوں طرف دونوں فری کین کے دلائل سن لیے، آخری ان کی جو جیرا ہوتی ہے وہ سن لی، اس کے بعد جب آپ اس دن ختم کرتے ہیں تو اس وقت ایک ٹائم لے لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تاکہ اس کا فیصلہ لکھا جائے، اور تو اس کا جو فیصلہ لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، آپ کو پتہ پورا ایک جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو اسی وقت وکلا کو کاپی بھی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پراپرلی جج کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کو آرام سے عموماً یہ ہوتا ہے جمشید صاحب، عموماً یہ ہوتا ہے کہ شارٹ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، تفصیلی فیصلہ کچھ دن بعد بعض اوقات شارٹ فیصلہ لیکن اس دفعہ انہوں نے سنانے کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن اب انہوں نے کہا جی لیا منڈے کو جو ہے فیصلہ، منڈے کو فیصلہ، تو 1 ملین کیا پاؤنڈ توقع کا ہے اس جو میں 190 جو ہے ملین پاؤنڈ، یہ ہے کیا مطلب اس کا کتنا؟ یار یہ وہی آپ کیس ہے، سمجھتے ہیں آپ کو یاد مضبوط ہے؟ ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کا وہ پیسے تھے جو وہاں برطانوی حکومت نے واپس کروائے تھے کہ یہ پیسہ ہمارے یہاں سے انلیگل آیا ہے، تو یہ آپ کی امانت ہے، وہ انہوں نے ہمیں واپس بھجوائے تھے۔ اب وہ اصولی طور پہ حکومت پاکستان کے پاس واپس آنے چاہیے تھے، لیکن اس وقت کیبنٹ کے ذریعے، اور کیبنٹ میں بھی کچھ سرکولیٹ کر کے کوئی رکھا نہیں گیا تھا، اور اس میں سے کئی وفاقی وزراء اس سے آپ کو بند لفافے میں کہا گیا چیزیں، تو اس میں بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہ تھا کہ اس وقت ایک سپریم کورٹ میں ایک اور کیس چل رہا تھا جس میں بیریا ٹاؤن کا ملک ریاض صاحب نے کچھ پیمنٹ کرنی تھی، کمٹمنٹ تھی، تو انہوں نے وہ فیصلہ، وہ جو پیسے تھے ملک ریاض صاحب کے اس میں ڈلوا دیے تھے، چیزیں تھیں، تو جو پیسہ حکومت کے پاس آنا چاہیے تھا وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے ہی کاؤنٹ ہوا اور وہ ادھر چلا گیا، تو یہ ایک اس طرح کا تھا۔ تو یہ جو، اور وہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیبنٹ کے کا شولڈر استعمال کرتے ہوئے وہ کیا تھا، وہ ایک کیس چل رہا تھا، اور اس پر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں اب وہ فیصلہ تقریباً سنایا جانے والا ہے، اور یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ
جس کو پروسیکیوشن ہے اسے ایک مضبوط کیس سمجھ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک اتھینٹک کیس ہے، جس میں پروون کیس ہے، کہ جس میں یہ بدنیتی پر مشتمل یہ فیصلہ تھا جس سے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اور بددیانتی بھی کی گئی نا، اور بددیانتی بھی کی گئی نا، بددیانتی کا تو نشانہ. تو اس لیے اس پر توقع کی جا رہی ہے یہ کہ یہ جو فیصلہ ہے ممکنہ طور پہ، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرتے، لیکن یہ فیصلہ جس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پروسیکیوشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک مضبوط کیس ہے، جس میں سے آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے. تو 2 سے 3 کیس جو بڑے مضبوط کیس سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کیس بہرحال احتساب عدالت نے اس کا فیصلہ منڈے کو سنانا ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو پچھلے مہینے 2 کی جو ایکٹیویٹی ہے نا، خاص طور پہ جو جارحانہ رد عمل ہے، سیاسی جو رویہ ہے، اس کے پیچھے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کے پیچھے یہ جو کیسز ہیں اور وہ جو کیونکہ وائنڈ اپ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ خود بھی یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے.